اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے قرآن میں جو بھی فرمایا وہ برحق ہے، یہ لا ریب کتاب ہے اور حکمت والی کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین جب کہہ دیا گیا تو اس کتاب میں کوئی شک رہتا ہی نہیں۔ اب قرآن کی آیات کی تعویل کو بدلنے والے وہ اس دنیا میں موجود ہیں، یہ قرآن نے خود ہی کہا ہے۔ اللہ نے سورۃ آل عمران تیسرا سورہ اور اس کی 7ویں آیت میں فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس نے تم پر کتاب نازل کی جس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے ان متشابہ آیات کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ آگے فرما رہا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جبکہ ان کا علم یا اللہ رکھتا ہے یا راسخون فی العلم رکھتے ہیں۔ راسخون فی العلم سے مراد یہاں آل محمد ہیں۔ تو یہ ذاکر نائک جیسے لوگ یہ ان آیات کا معنی بدلتے رہتے ہیں، یعنی قرآن نے کچھ بتا دیا ہے کہ کتاب میں عیب نہیں ہے مگر کچھ لوگ ہیں جن میں عیب ہے، تو ذاکر نائک انہی میں سے ہے۔ جیسے اس نے ایک سوال کے جواب میں شہید کو زندہ کی بجائے مردہ مان لیا جبکہ قرآن نے زندہ کہا تھا۔ اس کی بات سنیے پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتی ہے مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہیں، مطلب ناٹ فزیکلی تو لوگ مر گئے مطلب فزیکلی مر گئے، ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے، تو فزیکلی مر گئے، زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی الائیو۔ اس آیت میں آیت اس نے نہیں پڑھی، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے لیے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ خدا فرما رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ جو اس کی تعویل ہے خدا کی آیت اس کے خلاف بول رہی ہے۔ خدا نے قرآن میں جو آیت نازل کی ہے وہ کچھ اور فرما رہی ہے۔ اسی بات کے لیے شہید کے زندہ ہونے کے لیے ایک دوسری آیت ہے، سورۃ آل عمران تیسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 169، 169 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ قتل ہوئے خدا کی راہ میں ان کے لیے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور خدا کی اندیت میں انہیں رزق ملتا ہے، خدا کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں، یعنی انہیں رزق بھی مل رہا ہے۔ اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ قرآن نے تو واضح بتا دیا، آیت نے آیت کو کھول کر بیان کر دیا، اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ نہیں ہوتا۔ جس کا یزید رضی اللہ ہو اس کے لیے شہید زندہ ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ دشمن اہل بیت کس طرح قرآن کی توہین کرتا ہے اور قرآن کو جھٹلانے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس پورے یزیدی ٹولے سے، اس طبقے سے سوال کرتا ہوں جو یزید رضی اللہ کے باوجود اس کی حمایت کرتے ہیں، اسے دعوتیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ جو جس کے عمل پہ راضی ہوا وہ اس کے ساتھ شریک ہوا۔ محشر میں یہ ایک ہی ساتھ اٹھیں گے، ایک ہی عمل، ایک ہی ایمان ہوگا ان کا، اور یہ ایک ہی جگہ پہ جائیں گے جسے جہنم کہتے ہیں۔ اور کربلا کے شہید جو کہ سید الشہداء ہیں، ان کا سر نیزے پہ قرآن پڑھنے لگا تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ جن کا حق چھپانے کے لیے یہ ایسا کہہ رہا ہے در حقیقت وہ بلند ذات ہیں۔ ہم سے پوچھا ہوتا، اہل بیت کے ماننے والوں سے تم نے پوچھا ہوتا تو اہل بیت کے بتائے ہوئے علوم ہم تمہیں بتاتے۔ نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، یہ خدا نے قدرت دی، یہ عزت ہے ان کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس گھرانے کا بغض ہے اور جہالت ہے، خدا نے انہیں دور کر دیا ہے رجس کہہ کر۔ اب ایسے لوگوں کا کیا دین ہوگا
اور یہ کس لحاظ سے دین کی بات کرتے ہیں؟ یہ توہین رسالت کرتے ہیں۔